بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو ان لوگوں کے متعلق ہے، وہ میاں بیوی، وہ ایسے جوڑے جو آپس میں ناراض ہیں کسی وجہ سے، یا اگر بیوی یہ شکوہ کرتی ہے کہ خاوند اس سے ناراض ہے، یا خاوند شکوہ کرتا ہے کہ بیوی اس سے ناراض ہے، تو ناظرین یہ عمل سورہ انفال کی ایک آیت کا ہے۔ اس عمل کو اللفا کہتے ہیں، عمل اللفا۔ عمل اللفا کیا ہے ناظرین؟ بیسیکلی اردو میں تو ہم لفظ محبت کا بھی استعمال کرتے ہیں، جو کہ فارسی کا ہی آیا ہوا ہے، بلکہ لفظ حب عربی سے نکلا ہوا ہے، وہ محبت۔ لیکن ایک لفظ اور بھی ہے جو کہ محبت کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ لفظ ہے الفت کا۔ الفت ہوتی ہے ایک دوسرے کی اٹریکشن، اور ایک دوسرے کی ایسی اٹریکشن کہ ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کرنے لگ پڑنا، یعنی کہ ایسی اٹریکشن کہ ایک دوسرے کے بغیر رہ بھی نہ سکنا، ریلیشن بن جانا، بڑا اسٹرانگ ریلیشن بننا۔ تو اس لیے اس کو عمل اللفا کہتے ہیں۔ اب یہ عمل ہے کیا اور اس کا مقصد کیا ہے؟ ناظرین دیکھیے کہ جب شادی ہوتی ہے، دو میاں بیوی بنتے ہیں، تو اس کے بعد کیا ہے کہ دونوں میں اللہ رب العزت کی طرف سے الفت پیدا کی جاتی ہے، کیونکہ باقی کی ساری زندگی دونوں نے اکٹھے گزارنی ہوتی ہے، تو وہ ایک ریلیشن کے تحت گزارنی ہوتی ہے، کاغذ پہ کیے گئے دستخطوں پہ نہیں گزارنی ہوتی۔ ایک دوسرے کی رسپیکٹ، ایک دوسرے کی محبت، ایک دوسرے کا خیال، ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے سے ہمدردی، اور ایک دوسرے کا لحاظ، اور ایک دوسرے کا بھلا، مطلب ایسی ہزاروں چیزیں ہیں جو کہ میاں بیوی میں پیدا ہونی چاہیے جب شادی ہوتی ہے۔ ناظرین بیسیکلی اگر کوئی معاملہ خراب ہو جاتا ہے میاں بیوی میں، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ الفت ختم ہوتی جاتی ہے۔ جو ٹرسٹ، جو یقین ہوتا ہے، وہ جب یہ ختم ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، یا خاوند کہتا ہے کہ یہ میری عزت نہیں کرتی، میری بیوی تو ہے لیکن میری عزت نہیں کرتی، اس لیے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، تو ناظرین یہ بہت خطرناک بات ہو جاتی ہے۔ جب یہ کسی کے دل میں بات آ جائے کہ ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے، ایک دوسرے کا بھلا نہیں چاہتے، وہیں سے ریلیشن میں سخت قسم کی دراڑ آ جاتی ہے۔ ویسے تو ناظرین مجھے جتنی کالز آتی ہیں خواتین کی، مرد حضرات کی، کہ ان کی بیویوں سے ناراض ہو کے میکے چلی گئی ہیں، وہ سارا کا سارا مسئلہ ایگو کا ہوتا ہے۔ ایگو کیا ہوتی ہے ناظرین؟ انا پرستی۔ انا پرستی میں کیا ہے کہ میں اہمیت والا، یا خاتون کہتی ہے میں اتنی اہمیت والی، میں پڑھی لکھی، میں سلیقہ شار، میں نے یہ کیا، میں یونیورسٹی گریجویٹ، مجھے یہ بھی آتا ہے، یہ بھی آتا ہے، میں شکل و صورت سے اچھی، اور اس بندے نے میری قدر نہیں کی، تو وہ پھر آ جاتی ہے انا پرستی میں، کہ اس نے وہاں پر یہ لفظ کیوں بول دیا، وہاں پر یہ لفظ کیوں بول دیا۔ جبکہ میاں بیوی کا جو ریلیشن ہے وہ بیسیکلی ہے ہی پیشنس کا، برداشت کا۔ روزانہ کوئی نہ کوئی اگر ایسی بات ہو جاتی ہے، دونوں میں سے کسی نہ کسی ایک کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ جب وہ برداشت نہیں کرتے تو پھر وہاں پر سیپریشن اور بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے، اور جب بات طلاق تک پہنچتی ہے دونوں کو سمجھ نہیں آتی، کیونکہ اس وقت تو ظاہر ہے کہ غصہ ہوتا ہے، غصہ آگ ہے، اور آگ جلا دیتی ہے۔ تو ناظرین اسی لیے ٹھنڈا پانی پینا چاہیے ایسے میں۔ تو ناظرین جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہا ہوں جس آیت کا، وہ سورہ انفال کی آیت نمبر 63 ہے۔ کرنا کیا ہے، کیسے وغیرہ، یہ بھی آپ کے لیے جان لینا ضروری ہے۔ ناظرین سب سے پہلے تو اگر کوئی ایسی خاتون ہے جو میاں بیوی گھر میں ہی رہ رہے ہیں لیکن آپس میں محبت نہیں ہے، تو وہ کیا کریں کہ 2 نفل، بیوی یا خاوند جس کو بھی ضرورت ہے، 2 نفل نماز حاجت پڑھ لے، اور 2 نفل نماز حاجت پڑھنے کے بعد 3 بار درود پاک، اور اس کے بعد 11 بار یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 63 جو کہ اسکرین پہ بھی آ رہی ہے، یہ آپ نے پڑھنی ہے 11 بار، اور یہ 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ آپ کا عمل ہو گیا مکمل، روحانی عمل، آپ نے بیسیکلی اللہ کی عبادت کی ہے۔
یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی شیطانی کام کیا ثم معاذ اللہ، اللہ مجھے معاف کرے کہ میں کوئی ایسا عمل بتاؤں. تو آپ کو مطمئن ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ کی عبادت بھی کر لی، سجدہ بھی کر لیا اور اللہ سے ریکویسٹ بھی کر لی. ریکویسٹ آپ نے ظاہر ہے کہ اب آپ نے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میرے اور میرے خاوند کے بیچ میں جو مسئلے ہیں، یا خاوند کے کہ میرے اور میری بیوی کے بیچ میں مسئلے ہیں، یا کوئی بھی ایسے جو دو دوست بھی ہو سکتے ہیں گہرے، سہیلیاں بھی ہو سکتی ہیں، اگر فار ایگزامپل ماں بیٹی آپس میں ناراض ہیں، باپ بیٹا آپس میں ناراض ہیں، بھائی بھائی آپس میں ناراض ہیں، تو بیسیکلی یہ عمل ہی محبتیں قائم کرنے کا ہے. اور اس کے بعد آپ نے یہ کم از کم 11 دن یہ عمل کرنا ہے. یس، اگر آپ کو محبت چاہیے خاوند کی اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں دوبارہ آپ کے لیے محبت پیدا کر دے، جیسی کہ ایک آئیڈیل خاوند کی ہوتی ہے یا ایک آئیڈیل بیوی کی ہوتی ہے، تو آپ کو یہ 11 دن ہی عمل کرنا ہے. کیا ہے؟ 10 منٹ بھی نہیں ہے. اگر آپ 10 منٹ بھی اللہ کو نہیں دے سکتے اور اپنے کام کے لیے، تو پھر تو مطلب یہ ہے کہ آپ کا اللہ ہی حامی ہو، ناصر ہو، اللہ ہی، مطلب یہ ہے کہ اس سے اندازہ کریں کہ بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے جب کوئی بتائیے کہ 11 دن یہ پڑھنے پڑیں گے، یعنی 11 دن مجھے سجدے کرنے پڑیں گے، 11 دن مجھے یہ دعا پڑھنی پڑے گی، تو وہاں پر ہی مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. ناظرین، اس کا میں آپ کی خدمت میں ترجمہ پیش کرتا ہوں، آیت اور ترجمہ، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا بڑا عمل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی. اگر تم دنیا بھر کی دولت خرچ کرتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت نہ پیدا کر سکتے، مگر اللہ ہی نے ان میں الفت ڈال دی. بے شک وہ بڑا زبردست حکمت والا ہے. اب ناظرین، آپ نے روزانہ 70 بار یا ودودوں کی تسبیح بھی کرنی ہے. رات کو عشاء کے بعد سونے سے پہلے یا ودودو، اس کی آپ نے تسبیح بھی کرنی ہے 70 بار بس. اور انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ جن سے آپ کی ناراضگی چل رہی تھی، میاں بیوی میں ایسی محبت ہو جائے گی کہ وہ مثالی ہو جائے گی. اللہ رب العزت ہر ایک میں ایسی محبت پیدا کرے. ظاہر ہے زندگی تبھی اچھی گزرتی ہے، ورنہ تو لمحے بھی برے لگنے لگتے ہیں. ناظرین، یہ عمل جو ہے یہ بہت خاص عمل ہے، اور یہ اولیاء اکرام کا بتایا ہوا عمل ہے، اور جنہوں نے بھی یہ کیا اللہ رب العزت نے ان کے دل میں شدید محبت پیدا کر دی، اور الحمدللہ جو دشمن تھے وہ دوست بن گئے، اور جو میاں بیوی آپس میں لڑائی جھگڑا کر کے طلاقوں کی بات چل رہی تھی، آپس میں مل جل کر رہنا شروع ہو گئے، اور وہ بھی آئیڈیل زندگی کے ساتھ، آئیڈیل لائف کے ساتھ. تو آپ بھی یہ کیجئے انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ. میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے اس روحانی عمل کو قبول فرمائے، اور تاکہ آپ کا گھر بس جائے، ورنہ شیطان کا جو سب سے بڑا حملہ ہوتا ہے وہ میاں بیوی کی جدائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، دعاؤں میں یاد رکھیں، ہم بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. آمین یا رب العالمین.